سر ایک اور چیز بتائیے گا، اب ایک کاروائی تو ہم دیکھ رہے ہیں یا متعدد کاروائیاں تو ہم آن گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں، فزیکل مینیفیسٹیشن اس کی، اور کچھ کاروائیاں ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں. ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں بڑی ڈراماٹائزڈ، بڑی ڈرامیٹک قسم کی ویڈیوز جاری ہوتی ہیں، پھر مختلف مقامات کی کچھ شارٹس جاری ہوتے ہیں، سنپٹس جاری ہوتے ہیں، جن سے ایسا تاثر بھی ملتا ہے کہ شاید بہت ہی بڑے پیمانے پر پتہ نہیں سارے بلوچستان میں قابض آ گئے ہیں دہشت گرد. یہ کیا رجحان ہے، یا اس کے اوپر کیا کہیے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر براہ راست کیوں اس طرح سے فوکس ہو رہا ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں، جہاں تک کائنیٹک ڈومین میں آپ کو حملوں کی شدت اور نوعیت اور سکیل میں اضافہ نظر آ رہا ہے، بالکل اسی طرح یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر، بھارت کے اندر اور اسرائیل سے ان بلوچ دہشت گرد تنظیموں کو معاونت اور ان کے بیانیے کو آگے بڑھانے کی کوشش بالکل واضح اور کوارڈینیشن کے ساتھ سامنے نظر آ رہی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان اور پاکستان میں کشیدگی ہوئی تھی تو بالکل بھارتی جو تمام سوشل میڈیا تھا وہ کھل کر افغان طالبان کے ساتھ کھڑا تھا. پھر اسی طرح جب بنیان المرصوص کا واقعہ ہوا تو اس دوران بھی افغان آئی پی ایڈریسز سے وہی بیانیہ نشر کیا جا رہا تھا جو کہ بھارت سے کیا جا رہا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا جب اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی ہوئی تو اس میں بھی بھارت نے کھل کر وہاں کے سوشل میڈیا اور میڈیا کمنٹیٹرز نے اسرائیل کا ساتھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو صورتحال ہے یہ ہمارے ایرانی دوستوں کو بھی، ان کی بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ ان کا اصل دوست اور دشمن کون ہے، اس میں تمیز کرنی چاہیے. اور وہ ایلیمنٹس اور ممالک جو ہمارے درمیان غلط فہمیاں اور ہمارے ملک کے اندر، ہم دونوں ممالک کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پہچانیں اور ان کو اپنی صفوں سے نکالیں. آخری بات بہت امپورٹنٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے اوپر بڑے پیمانے پہ اسرائیل نے حملہ کیا، ان کی اعلیٰ قیادت کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کے ذریعے شہید کیا، تو انہوں نے بہت سے ایسے افغانوں کو پکڑا جو کہ اللیگلی افغانستان سے ایران میں مقیم تھے، لیکن وہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے لیے انفارمر کا کام کر رہے تھے، نشاندہی کر رہے تھے ٹارگٹس کی. ان کو بڑے پیمانے پہ پکڑا گیا اور اس کے نتیجے میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب اللیگل افغانز کو فوری طور پر ایران نے ملک بدر کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات، اور پھر بھارت کی پشت پناہی بی ایل ایف کو یا افغان طالبان کی یا اسرائیل کی، میں سمجھتا ہوں ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے اس خطے میں اپنے دوست و دشمن کو سمجھنے، پہچاننے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے.